السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے روزے کے طبی فوائد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اور طہارت تمہارے اندر شامل ہو جائے، مجزن ہو جائے۔ اس لیے ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا۔ قرآن شریف تبیاناً لکل شیء، ہر شے کا واضح بیان ہے۔ ہمارے لیے قرآن میں جتنی ہم تلاش کریں گے اتنی ہی چیزیں ہم کو ملتی چلی جائیں گی۔ ہر شے کا واضح بیان ہے۔ اب انسان کی تلاش چاہیے، کتنا زیادہ پڑھ سکے گا اور کتنا زیادہ سمجھ سکے گا۔ یہ انسان جتنا بڑھتا جائے گا اتنی چیزیں اس میں ملتی جائیں گی۔ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، جماع سے رکتے ہیں، اسی کا نام روزہ ہے۔ یعنی صبح سے شام، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اب روزے کے فوائد کیا ہیں؟ ذرا آپ دیکھیں، جہاں ہماری جسمانی فوائد ملتے ہیں، روحانی فوائد ملتے ہیں، وہاں طبی فوائد بھی ہمیں ملتے ہیں۔ حکمت کی دنیا میں بھی ہمیں اس میں بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو السر ہے، السر کہتے ہیں جو آنتوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، معدے میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اس کو السر کہتے ہیں۔ دوائیں کھا کھا کر کے انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کا السر ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ جب ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جو زخم رہتے ہیں وہ ہرے ہوتے رہتے ہیں اور وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری آنتوں کو سکون مل جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہونا چالو ہو جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں پڑتی جس کی بنیاد پر وہ چھل جائے اور پھر ہرے ہو جائیں، تو وہ سوکھنا چالو ہو جاتے ہیں، وہ خشک ہو جاتے ہیں اور ٹھیک ہونا چالو ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ، جو دماغ میں خراب رطوبت ہوتی ہے، نسوں میں خراب چیزیں آ جاتی ہیں، وہ بھی دھیرے دھیرے ضائع ہونے لگتی ہیں، باہر نکلنا چالو ہو جاتی ہیں۔ ہمارا لیور اگر فیٹی ہے، اس کے اوپر چربی جم گئی ہے، تو اس میں بھی روزہ رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے لیور کا فیٹ گھلنے لگے گا، ہمارے لیور کی چربی گلنے لگے گی، وہ ختم ہونے لگے گی اور بغیر دوا کے ہم ٹھیک ہونا چالو ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہمارے جو دل میں خون کی نالیاں آئی ہیں، جس کے اوپر خون جم جاتا ہے، جس پر چربی جم جاتی ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے دل میں گلوکوز ہیں۔ جو گلوکوز ہو جاتے ہیں، اس پر جو چربی جمتی ہے وہ چربی بھی روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتی ہے اور ہم بغیر دوا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں جو بھی خراب رطوبتیں ہوتی ہیں وہ باہر نکلنا چالو ہو جاتی ہیں، سیلز نئے ہو جاتے ہیں۔ سر سے پیر تک تمام بیماریوں کے لیے روزہ ایک باعث شفا ہے۔ اس لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پیٹ صحیح رہتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو دماغ صحیح رہتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو دل صحیح رہتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا لیور صحیح رہتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پیٹ صحیح رہتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو تمام اعضاء جو ہمارے جسم میں ہیں ان کو جب قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تو اس میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہم شاش و بشاش ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو روزہ صرف جو ہمارے ایمان والوں کے لیے روزہ جو فرض کیا گیا ہے، اگر یہ روزہ اور بھی لوگ رکھتے ہیں، اپنے جسم کو بھوکا رکھتے ہیں، تو اس سے بھی ان کو فوائد ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے روزے میں بے شمار فوائد ہیں۔ ہم حتی الامکان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہیں، اگر آپ سفر میں ہیں،
اگر آپ شدید بیمار ہیں جس کی بنیاد پر آپ اگر روزہ رکھیں گے تو اور نقاہت ہو جائے گی، اس نقاہت کی بنیاد پر آپ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں ہی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ یہ حکم الہی ہے کہ روزہ رکھو، اور اس میں سراسر رب کا فائدہ نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جب ہمارا فائدہ ہے تو روزہ رکھ کر کے ہم اپنے جسم سے بیماریاں دور کریں، روزہ رکھ کر کے ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، روزہ رکھ کر کے ہم اپنے اندر بے پناہ اچھی صلاحیتیں پیدا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گورے کالے نیلے پیلے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سب سے بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے وہ ہے کہ ہم تقوی والے ہوں۔ جتنا متقی ہو جائے گا، جتنا پرہیزگار ہو جائے گا، وہی انسان اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں کہ جو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، ہم عبادت پر عبادت کرتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور تمام اوراد پڑھتے ہیں، تو درود شریف کا پڑھنا، قرآن شریف کا پڑھنا، یہ جو نور ہمارے اندر جاتا ہے اور یہ نور ہمارے اندر جب اندر جاتا ہے تو یہ نور ہمارے اندر بے پناہ فائدے لے کر کے جاتا ہے۔ نور جاتا ہے تو گندگی نکل جاتی ہے، نور جاتا ہے تو ہمارا جسم، ہمارا دل، ہمارا دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ نور اپنے منہ کے راستے سے اندر ڈالے، بھوکا رکھ کر کے، اللہ کی یاد میں پیاس سے رک کر کے، اللہ کی یاد میں جمع سے رک کر کے ہم اپنے آپ کو استوار کریں۔ اس لیے ہمیں صرف منہ کا روزہ نہیں رکھنا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے پیروں کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ روزہ کیا ہے؟ آنکھوں سے برا نہ دیکھیں، کانوں سے برا نہ سنیں، زبان سے غلط نہ بولیں، پیروں کو غلط راستے پر نہ لے جائیں، ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کریں۔ یہ ہمارے ہاتھ پیر کان وغیرہ کا روزہ ہے۔ اور دماغ سے ہم غلط نہ سوچیں، پھر دیکھیے آپ کا روزہ ہو رہا ہوگا اور ادھر اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو رہا ہوگا۔ ادھر روزہ ہم رکھ رہے ہوں گے، ادھر کھانے سے رک رہے ہوں گے، پانی سے رک رہے ہوں گے، جماع سے رک رہے ہوں گے، ادھر ہم یہ کر رہے ہوں گے اور ادھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔